اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، اگر آپ کو بھی میری طرح جنات پہ تحقیق کا شوق ہے تو آپ بالکل درست جگہ پہنچ چکے ہیں۔ آج سے میں ایک نئے موضوع پہ کام شروع کر رہا ہوں جس میں آپ کے لیے وہ تمام معلومات اور سوالات کے جواب ہوں گے جن کی آپ کو بچپن سے تلاش ہے لیکن آپ کو کہیں سے معلومات مل نہیں رہی۔ جی ہاں، بالکل درست سماعت فرمایا آپ نے۔ میں آج سے جنات پر تحقیقی معلومات فراہم کروں گا اور الگ سے پلے لسٹ بنا کے روٹین وائز آپ تک بہم معلومات پہنچاتا رہوں گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچتی رہے۔ بغیر دیر کیے چلیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے کہ جنات کیا ہے۔ سامعین گرامی، انسان اور فرشتوں کے علاوہ ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں۔ دونوں میں اچھے اور برے راستہ کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہے۔ ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جن کی حقیقت انسان کی حقیقت سے مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ جنات کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، چنانچہ فرمایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ سورہ رحمان میں فرمایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اکرمہ، مجاہد اور حسن وغیرہ نے کہا کہ مارج من نار سے شعلہ کا کنارہ مراد ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خالص اور عمدہ آگ سے پیدا کیا۔ اب آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات کی تخلیق کب ہوئی؟ اس میں شک نہیں کہ جنات کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے قبل ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے 2000 سال قبل پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے۔ فرشتوں نے ہی آسمان کو آباد کیا۔ ہر آسمان میں کچھ فرشتے رہتے ہیں اور ہر آسمان کے باشندے نماز، تسبیح اور دعا کرتے ہیں۔ ہر اوپر آسمان والے نیچے آسمان والوں سے زیادہ عبادت، دعا، تسبیح اور ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اس طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنات نے زمین کو آباد کیا۔ اب آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح انسانوں کے بابا آدم ہیں، اسی طرح جنوں کے بابا کون تھے؟ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیہ کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہمیں زمین میں دفن کیا جائے، ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے۔ چنانچہ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں مدفون ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچہ کی طرح۔ ابن عباس نے فرمایا، پھر اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے؟ آدم نے کہا، پہاڑ، یا شاید جنت کہا۔
چنانچہ آدم کو پہاڑ یا جنت دے دیا گیا۔ فساد فی الارض والے جنات کے ساتھ معاملہ۔ اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے جویبر اور عثمان نے سند کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کر کے انہیں زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور آپس میں کشت و خون ریزی شروع کر دی۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کو یوسف کہا جاتا تھا۔ جنات نے اس بادشاہ کو قتل کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ اس فوج کو جن کہا جاتا تھا۔ انہی میں ابلیس بھی تھا جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنات کی اولاد کو تباہ کر دیا اور ان کو زمین سے جلا وطن کر کے سمندر کے جزیروں میں منتقل کر دیا۔ ابلیس اور جو فوج اس کے ساتھ تھی اس نے زمین میں بود و باش اختیار کر لی۔ ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا، انہوں نے زمین ہی میں رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے حبیب بن ثابت وغیرہ سے بیان کیا کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم کی پیدائش سے پہلے 40 برس تک زمین میں قیام پذیر رہی۔ عربی زبان میں جنات کے نام۔ ابن عبد البر نے کہا کہ اہل علم و زبان کے نزدیک جنات کی چند قسمیں ہیں۔ اصلی جن کو جنی کہتے ہیں۔ وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے عامر کہتے ہیں۔ اس کی جمع عمار ہے۔ جو جن بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے ارواح کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے جن کو شیطان کہتے ہیں۔ جس جن کی شرارت حد سے بڑھ جائے اور اس کی گرفت مضبوط ہو جائے اسے عفریت کہتے ہیں۔ جنات کی قسمیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، ایک قسم وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے یعنی بھوت وغیرہ۔ ابن ابی دنیا نے مقائد الشیطان میں ابو دردہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن پیدا کیے۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی ہے، دوسری ہوا کی مانند ہے، تیسری وہ جو حساب و کتاب اور جزا و سزا کے مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی 3 قسموں میں پیدا کیا۔ ایک قسم چوپایوں کی ہے، ان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، یعنی کہ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری وہ قسم ہے جس کا جسم بنی آدم کی طرح ہے لیکن روح شیطان کی طرح۔ تیسری وہ قسم ہے جو بروز قیامت زیر سایہ الہی ہوں گے جبکہ وہاں کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ زمخشری کہتے ہیں کہ میں نے دیہاتیوں کے ہاں جنوں کے بارے میں ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھی جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک جنس ایسی بھی ہے جس کی نصف شکل انسان کی شکل کی سی ہوتی ہے، اس کا نام شک ہے۔ یہ مسافر کو تنہا دیکھ کر پریشان کرتا ہے بلکہ بسا اوقات مار ڈالتا ہے۔ جنات کی دنیا ایک ناقابل انکار حقیقت۔ کچھ لوگوں نے جنوں کے وجود کا بالکل انکار کیا ہے۔ بعض مشرکین کا خیال ہے کہ جن سے وہ شیاطین مراد ہیں جو ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ فلاسفہ کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جنات سے مراد وہ برے خیالات اور خبیث طاقتیں ہیں جو نفس انسانی میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح فرشتوں سے مراد وہ اچھے رجحانات و خیالات ہیں جو انسان میں موجود ہوتے ہیں۔ متاخرین کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ جنات وہ جراثیم اور مائکروب ہیں جن کو جدید سائنس نے دریافت کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد البہی نے سورہ جن کی تفسیر میں کہا کہ جنات سے مراد فرشتے ہیں۔ ان کے نزدیک جنات اور فرشتے ایک چیز ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتے لوگوں سے اوجھل ہوتے ہیں، البتہ انہوں نے جنات میں ان لوگوں کو شامل کیا ہے جو اپنے ایمان و کفر اور خیر و شر کے معاملے میں انسانوں کی دنیا سے اوجھل ہوتے ہیں۔ جنوں کے وجود کا انکار کرنے والوں کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ انہیں ان کے وجود کا علم نہیں، لیکن لا علمی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔
عقل مند کے لیے یہ معیوب بات ہے کہ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس کا انکار کر بیٹھے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تردید کی اور فرمایا، اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اس کو انہوں نے ہاں مہا اٹکل پچو یعنی کہ جھٹلایا۔ یہ نو ایجاد چیزیں جن کا آج کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر سینکڑوں برس پہلے کوئی سچا انسان ان کے معرض وجود میں آنے کی خبر دیتا تو کیا اس وقت کے انسان کا اس حقیقت کو جھٹلانا صحیح ہوتا؟ کائنات کے گوشہ گوشہ میں گونجنے والی آوازیں جو ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہیں، کیا ہمارا نہ سننا ان کا نہ ہونے کی دلیل بن سکتی تھی؟ اور آج ریڈیو کی ایجاد سے سنائی نہ دینے والی چیزیں گرفت میں آ گئی ہیں تو ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کے علاوہ بھی جنوں کی ایک تیسری دنیا ہے، بلکہ سمجھ بوجھ اور احساس و ادراک رکھنے والی ایک مخلوق ہے، وہ بھی شریعت کے مکلف اور امر و نہی کے پابند ہیں۔ ان کی تخلیق اور وجود تواتر سے ثابت ہے، اس بارے میں مسلسل حکایات اور آثار و ادوار ہیں۔ مجموعہ فتاوی میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کے وجود کے سلسلہ میں مسلمانوں میں سے کسی جماعت نے مخالفت نہیں کی، اور نہ اس سلسلہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اکثر کافر جماعتیں بھی جنوں کے وجود کے تسلیم کرتی ہے۔ یہود و نصارہ جنات کے بارے میں اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں جیسا کہ مسلمان، البتہ ان میں کچھ لوگ اس کے منکر ہیں، جیسا کہ مسلمانوں میں جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جمہور ائمہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جنات کے وجود کو تسلیم کرنے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس سلسلہ میں انبیاء اکرام علیہ السلام سے بتواتر واقعات منقول ہیں جو بدیہی طور پر معلوم و مشہور ہیں، اور یہ بھی بدیہی طور پر معلوم ہے کہ جنات عقل و فہم رکھنے والی مخلوق ہے، اور جو بھی کام وہ کرتے ہیں اپنے ارادہ سے کرتے ہیں، بلکہ وہ امر و نہی کے بھی مکلف ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مسلمانوں کی تمام جماعتیں جنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، اسی طرح تمام کفار اور عام اہل کتاب بھی۔ اسی طرح مشرکین عرب میں اولاد خام، اہل کنان و یونان میں اولاد یافس، غرض جملہ فرقے اور جماعتیں جنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ قرآن و حدیث کے نصوص، مثلا اللہ نے فرمایا، اے نبی کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے غور سے سنا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنات کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات اور احادیث ہیں جو جنات کی تخلیق اور وجود پر دلیل کی صورت میں موجود ہیں۔ مشاہدہ اور معائنہ، آج اور آج سے پہلے بہتیرے لوگ ان میں سے کچھ چیزوں کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو لوگ ان کا مشاہدہ کرتے اور سنتے ہیں ان میں سے اکثر نہیں جانتے کہ وہی جن ہے، کیونکہ ان کے تصور میں پہلے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو روحیں ہیں یا غیبی اور فضائی مخلوق۔ عہد قدیم و جدید میں معتمد لوگوں نے اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم المرتبت عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہمارے پاس شام کے وقت ایک جن نکل کر آیا۔ میں نے کہا، تمہاری پسندیدہ غذا کیا ہے؟ اس نے کہا، چاول۔ ہم نے اس کو چاول پیش کیے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لقمے اوپر اٹھتے ہیں مگر کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا، یہ خواہشات جو ہم میں پائی جاتی ہیں کیا تم میں بھی پائی جاتی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، تم لوگوں میں روافض کون ہے؟ اس نے کہا، ہم میں جو سب سے برا ہے۔ اس قصہ کو ابن کثیر نے بیان کیا۔ ناظرین گرامی، آج کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔